بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے ڈاکٹر سید مطیع الرحمان اور آج ہم جس سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ ہے تفہیم الآثار کا. یہ پروجیکٹ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ امریکہ کے زیر انتظام شروع ہوا ہے. اس کی اصل تو یہ تصنیفی پروگرام ہے جس کے تحت تصنیفی چیزیں تصنیفات سامنے آئیں گی، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اس کے کچھ تمہیدی مباحث اور اس کے بارے میں کچھ بنیادی سوالات اور اس پروجیکٹ کی نوعیت کیا ہے اور کس پہلو سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے، کس پہلو سے یہ ہمارے سامنے کچھ نئی چیزیں اور نئے مباحث لے کر آئے گا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس سب کے پیش نظر ہم اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں. ڈاکٹر عمار خان ناصر جو اس پروجیکٹ کو کریں گے وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان سے اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھیں، اس کی نوعیت کے بارے میں پوچھیں اور کچھ تمہیدی مباحث ہوں گے اور پھر ہم کچھ سوالات ان کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہمیں اس پروجیکٹ کی ڈیٹیل بھی پتہ چل سکے اور اس کی افادیت بھی ہمارے سامنے آ سکے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیر و عافیت سے؟ جی میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ کے مزاج بخیر ہیں؟ اللہ کا فضل ہے. بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ آپ تشریف فرما ہیں اور چونکہ یہ پروجیکٹ آپ کے زیر انتظام ہی چلے گا، آپ ہی اس پہ کام کریں گے، ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کی تصنیفی چیزیں تو سامنے وقتاً فوقتاً آئیں گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کے کچھ تمہیدی مباحث ہمارے سامنے آ جائیں اور آپ آج ہمیں بتائیں کہ یہ پروجیکٹ کس نوعیت کا ہے، کس پہلو سے آپ اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ سوالات ہیں ہمارے سامنے صحابہ کے آثار سے متعلق، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کی رائے جانیں گے. اس سلسلے میں پہلا سوال میرے سامنے یہ ہے کہ صحابہ کا جو فہم دین ہے اس کی ہمارے دین میں امتیازی حیثیت کیوں ہے؟ یہ سوال ظاہر ہے اس پورے پروجیکٹ کے بارے میں بھی بنیادی ہے، اور آپ نے جو پہلا سوال پوچھا تھا کہ اس پروجیکٹ کی نوعیت کیا ہے یا اس کی ضرورت کیا ہے، تو اس کے تعلق سے بھی یہ کلیدی سوال ہے کہ دین ہمارے پاس اللہ کی کتاب کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت کی صورت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، احادیث ہیں، ان کی صورت میں موجود ہے، اور پوری امت ہی ہمیشہ ہر دور میں ان پر غور و فکر کرتی رہی ہے، ان سے دین اخذ کرتی رہی ہے. لیکن اس پوری روایت میں، اس پورے عمل میں صحابہ کا فہم دین اور صحابہ کا دین پر عمل کا نمونہ وہ کیوں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے، وہ کیوں اہم ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر ہم یہ ایک پورا تصنیفی منصوبہ صحابہ کے فہم دین پر ترکیز کر کے تیار کر رہے ہیں تو اس بنیادی سوال کی وضاحت ہونی چاہیے. تو صحابہ کا جو فہم دین ہے اور صحابہ کا جو دین پر عمل کا انداز ہے، وہ اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو خود ان میں جماعت صحابہ کی یہ خصوصی حیثیت اور دین کے معاملے میں ان کا مقتدا ہونا، ان کا رہنما ہونا، ان کا اسوہ ہونا، یہ بہت وضاحت سے، بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے. باقی تفصیلات ضمن میں آ جاتی ہیں، لیکن دو پہلو بنیادی ہیں. صحابہ، جماعت صحابہ کو اور فقہائے صحابہ کو امتیازی حیثیت کیا حاصل ہے؟ دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ صحابہ کی اس جماعت کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے اور آپ کو دین کی تکمیل کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے خود مشاہدہ کرنے کا موقع ملا. تو یہ وہ ایک یعنی تاریخی طور پر ایک ایسا امتیاز ہے، ایک ایسا پریولیج ہے جو کسی اور جماعت کو حاصل نہیں. یعنی جماعت صحابہ
عین اس دور میں موجود تھی جب اللہ کے پیغمبر پر یہ دین نازل ہو رہا تھا، آپ اس کی تشکیل کر رہے تھے، اس کے مطابق مسلمانوں کی جو امت ہے اس کی تاسیس فرما رہے تھے، اور صحابہ اس عمل میں ساتھ شریک تھے۔ تو دین کیا ہے، وہ انسانی زندگی کے کن مسائل کو موضوع بناتا ہے، اس میں کس قسم کی رہنمائی کرتا ہے، کیا چیزیں موجود تھیں جن کو دین نے، اللہ کی رہنمائی نے اصلاح کا موضوع بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا عمل کیسے انجام دیا۔ تو بالکل بدیہی طور پر جس جماعت نے یہ سارا عمل خود مشاہدہ کیا ہو اور اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہو، اس کا حصہ رہی ہو، تو دین کی روح، دین کی حکمت اور دین کے اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے، اس کے مقاصد اور اس کے موضوعات اس جماعت سے بہتر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس جماعت سے بہتر سمجھنے کا دعویٰ کوئی بھی جماعت نہیں کر سکتی۔ ایک تو یہ اس پہلو سے کہ ان کو ایک علمی اور واقعاتی اور تاریخی امتیاز حاصل ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ صحابہ کی یہ جماعت صرف ایک آبزرور نہیں ہے، بالکل صحیح، یعنی اس نے قرآن مجید کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اس پوری جماعت کی اپنی ایک تربیت ہوئی ہے، صحیح، عملی تربیت بھی ہوئی ہے، آزمائشوں سے وہ گزری ہے۔ تو علم بھی سیکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی اور امت کی تاسیس میں اس کا ایک کردار ہے۔ بالکل۔ اور اس جماعت کو اس ساری تربیت سے گزارنے کے بعد اللہ اور اس کے پیغمبر نے ایک کامیابی کا پروانہ بھی دیا ہے۔ تو یہ باعمل اہل علم کی، دین کو جان کر سمجھ کر اپنی زندگیوں میں ڈھالنے والی ایک جماعت کا فہم دین ہے۔ تو دین تو اصل میں یہی دو چیزوں کا نام ہے، علم اور خدا کی منشا اور اس کے مقصود کو سمجھنا، اور اپنی زندگی میں تقوی، دینداری اور خدا خوفی کا ایک ایسا نمونہ بننا کہ جس کی بنیاد پر آپ کا فہم دین اور آپ کا دین کا عمل کا نمونہ وہ معیار بن سکے۔ وہ دونوں صحابہ کی جماعت میں بدرجہ اتم پائے جاتے۔ تو علم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی، اور قرآن مجید اور احادیث کی واضح تصریحات کی روح سے اس امت میں صحابہ کی جماعت کی حیثیت مسلم رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے فہم اور عمل کا بہترین نمونہ اگر اسوہ اگر ہمیں ملتا ہے تو وہ صحابہ کی جماعت میں، پھر ان کے تلامذہ تابعین کی جماعت میں ملتا ہے۔ صحیح، گویا کہ اس پورے پروسیس میں وہ بنفس نفیس شامل ہیں اور اس کا حصہ ہیں۔ ایسی حیثیت کسی اور جماعت کو کیونکہ حاصل نہیں، لہٰذا یہ امتیازی شان بھی کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکے گی۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے بتایا۔ ہماری ابتدائی روایت میں ہمارے سلف کے ہاں صحابہ کے جو فہم دین سے اعتناء جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے؟ سلف میں ایک تو سب سے پہلے خود صحابہ ہی شامل ہیں، جن کو ہم سلف کہتے ہیں۔ وہ ان میں سب سے پہلے تو صحابہ کی جماعت ہے، تابعین کی جماعت ہے، اتباع تابعین ہے، یعنی وہ پہلا دور مسلمانوں کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بالکل قریب دور ہے، اور آپ کی قائم کردہ جو دینی روایت ہے وہ اپنی شان کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے معیاری نمونے، اس کے معیاری مظاہر بہت روشنی میں ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری روایت میں صحابہ کے دور سے لے کر اور بعد کی روایت میں قرآن کے بعد اور احادیث کے بعد، سنت اور حدیث کے بعد، بالکل فطری طور پر سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کو دی گئی ہے اور مانی جاتی ہے تو وہ صحابہ، اور صحابہ میں اہل بیت کو بھی شامل کرتے ہیں۔ صحابہ ایک عمومی عنوان ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے والے اور آپ کے ساتھ اس کار دینی میں شریک ہونے والے تمام طبقات شامل ہیں۔ تو یہ ایک واضح رہنا چاہیے کہ صحابہ میں سب لوگ شامل ہیں، ازواج بھی شامل ہیں، اہل بیت بھی شامل ہیں، آپ کے قریبی صحابہ بھی شامل ہیں، تو یہ سب شامل ہیں۔ تو ان کے فہم دین کی مسلم رہی ہے۔ تو آپ اگر دینی روایت میں دیکھیں
تو مثال کے طور پر محدثین کے ہاں احادیث کی جمع و تدوین کے بعد فوری طور پر سب سے زیادہ اگر توجہ مرکوز کی گئی ہے تو وہ صحابہ کے اور تابعین کے آثار پہ کی گئی. بلکہ آپ کئی حوالوں سے دیکھیں تو حدیث کے باقاعدہ مجموعے مرتب ہونے سے پہلے شاید جو مجموعے مرتب ہوئے ان میں آپ کو صحابہ کے آثار زیادہ نمایاں دکھائی دیتے ہیں. تو موطا امام مالک آپ دیکھیں وہ صرف اس میں احادیث کم ہے، صحابہ کے آثار زیادہ ہیں. امام محمد ابن الحسن کی اور امام قاضی ابو یوسف کی آپ کتاب الاثار دیکھیں، اس میں بھی صحابہ کے آثار زیادہ ہیں، مرفوع احادیث کم ہیں. ایسی آپ سیاہ ستہ کے نام سے جو مشہور کتب ہیں یہ 3 صدی کے وسط میں اور آخر میں، ان سے پہلے آپ کو 3 صدی کی ابتدا میں بڑے مجموعے جو ملتے ہیں امام ابن ابی شیبہ کے اور امام عبدالرزاق کے المصنف کے نام سے، وہ بھی صحابہ اور تابعین کے آثار ہیں مبنی. بالکل ٹھیک. تو محدثین کے ہاں بھی ان کو غیر معمولی اہمیت ملی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تفسیر، جب علم تفسیر کو مرتب کرنا شروع کیا گیا اور تو اس کا سب سے پہلا نمونہ وہ تفسیر بالماسور کا تھا. بالکل ٹھیک. اور وہ تفسیر بالماسور یہی تھی کہ آیات کے تحت صحابہ اور تابعین نے اس کی تعبیر کیسے کی، ان کو جمع کر دیا جائے. بالکل ٹھیک. تو تفسیری روایت میں بھی آپ کو ابن ابی حاتم کو آپ دیکھ لیں، اب مجاہد بن جبر جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، ان کے تفسیری آثار کا بھی مجموعہ مل گیا. عبدالرزاق صنعانی جنہوں نے مصنف لکھی ہے ان کی تفسیر بھی مل جاتی. تو تفسیر میں بھی سب سے پہلے جیسے جس چیز کو جمع کیا گیا وہ صحابہ و تابعین کے آثار ہی تھے. بالکل ٹھیک. اور فقہ میں بھی ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں امام مالک کے فقہ وہ مدینہ میں جو روایت تھی اور مدینہ کے فقہاء سبعہ، صحیح بالکل ٹھیک. اس دور کے جو فقہاء تھے جن میں مکہ اور مدینہ کے بھی تھے، یہ عبداللہ ابن عمر کی فقہ خاص طور پر بالکل اس پر بیسڈ ہے. امام حنیفہ کے آپ دیکھیں تو کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود کی وہ اس پر بیسڈ ہے. بالکل ٹھیک. اور شاہ ولی اللہ نے اس پر کام کیا ہے، تجزیہ کیا کہ یہ ساری جو چاروں فقہیں ہیں، تو شاہ صاحب کے تجزیے کے مطابق یہ ساری کی ساری فقہیں وہ بنیادی طور پر حضرت عمر کے اجتہادات اور استنباطات پر کی طرف لوٹتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو فقہی مذاہب ہیں ان کی بھی جڑیں اور ان کی بھی جو بنیادی تشکیل ہے وہ صحابہ اور تابعین کے فہم سے ہوئی ہے. تو حدیث میں اچھا پھر ایک بڑا اہم دائرہ عقائد کا رہا ہے. جی. ہماری دینی روایت میں جو بحثیں پیدا ہوئیں ابتدا میں وہ عقائد کی تعبیر و تشریح کے حوالے سے ہوئیں. تو آپ دیکھیں عقائد پہ جتنی بھی ابتدائی کتابیں آپ کو ملیں گی جو محدثین نے جمع کی، جس میں اعتقادی مباحث پر بات ہوتی ہے اور اس دور کے جو بھی مختلف انحرافات تھے ان کی تصحیح کی کوشش کی جاتی، تو وہ ساری کی ساری صحابہ اور تابعین کے آثار پر مبنی. ہماری دینی روایت نے پورا اس کو مقام دیا ہے. عقائدی اعتقادی مباحث ہوں، تفسیر ہو، فقہ ہو، اجتہادات ہوں، سب میں اس کو یہ حیثیت دی گئی. بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ دونوں سوالات سے جو پکچر ہمارے سامنے آئی ہیں تو ایک دلچسپی پیدا ہو گئی ہے کہ میں یہ جانوں کہ آپ کا جو یہ کام ہے تفہیم الآثار کا، یہ جو پروجیکٹ آپ شروع کرنے لگے ہیں، اس کی کیا نوعیت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور آثار پہ کچھ جو پہلے کام ہو چکا ہے اس میں ایسی کیا کمی ہے جو آپ کا پروجیکٹ پورا کرے گا؟ یہ بالکل درست سوال ہے کہ صحابہ کے آثار سے اور تابعین سے کے آثار سے اگر ہماری دینی روایت اعتنا کرتی چلی آ رہی ہے تو پھر اس میں ایک نئے کام کی نوعیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو اس کے 2-3 حوالے ہیں. ایک تو یہ کہ بنیادی طور پر یہ کام ہم اردو میں کرنا چاہ رہے ہیں اور اردو میں حدیث پر کافی کام ہوا ہے، مختلف شروح ہیں، عمالی موجود ہیں، مجموعے موجود ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ صحابہ کے آثار کی تدوین پر یا ان کی تشریح و تفہیم پر کوئی مستقل کام ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے. صحیح. عربی میں تو بہت سے کام ہیں
بالکل ابتدا سے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، مصنفات کا ذکر کیا، جی جی جدید دور میں بھی عرب میں بہت سے اہل علم نے اپنے اپنے انداز میں یہ مجموعے جمع کیے ہیں صحیح صحابہ کے صحیح آثار کے بھی۔ بعض جو بڑے فقہائے صحابہ ہیں ان کے آثار پر الگ الگ مبنی مجموعے بھی موجود ہیں، لیکن اردو میں صحابہ کے آثار پر اور ان کی تفہیم و تشریح پر کوئی مستقل کام ابھی تک ایسا نہیں ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک بڑے مجموعے کے ترجمہ اور تعلیق پر کچھ کام کیا تھا، مصنف ابن ابی شیبہ کے۔ وہ مکمل ہو کے شائع نہیں ہو سکا، لیکن جس زمانے میں میں یہ کام کر رہا تھا 2011-12 میں، تو اسی وقت اس کی تحریک بھی پیدا ہوئی، یہ ضرورت کا احساس ہوا کہ صحابہ اور تابعین کی جو فقہ ہے اور ان کا جو فہم دین ہے، وہ اس کی ہمارے ماحول میں، ہمارے تناظر میں اس کی بہت اہمیت ہے، اس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ بنیادی طور پر ہم اردو میں، جو ایک بڑی زبان ہے عالم اسلام، جی بالکل، اور ہمارے ہاں کی جو دینی ضروریات اور مسائل ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ صحابہ کے آثار کی تعبیر و تشریح کے بھی کچھ میرے خیال میں زاویے ایسے ہیں جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگرچہ علم تفسیر، علم فقہ اور اعتقادی مباحث کی بنیاد صحابہ کے آثار پر ہی ہے، جی جی، اور ان کا آپ کو مسلسل حوالہ ملتا ہے، بالکل تفسیر میں جائیں، فقہ میں جائیں، لیکن آپ دیکھیں تو روایت آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مختلف سانچے بنتے چلے گئے ہیں، فقہی، تفسیری اور اس طرح کے دوسرے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں صحابہ کے آثار کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے اندر ایک طرح سے ضم ہوتے چلے گئے۔ اب آپ مثلا فقہ حنفی میں کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ کو صحابہ کے آثار کا حوالہ تو ملے گا، لیکن بنیادی طور پر سانچہ وہ بعد کی حنفی روایت میں جو ڈیولپ ہوا وہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں صحابہ کے آثار ضمناً تائید کے لیے بیان ہو جاتے ہیں۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ خود صحابہ کے ہاں ان کے اپنے فہم کی امتیازات کیا تھے، وہ چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو ایک فطری اور سادہ طریقہ ہے دین کو اور اس کے احکامات کو سمجھنے کا، ان کی تعبیر کا، وہ بعد کی روایت میں میرے خیال میں دب سا گیا ہے، اس کے اندر ضم ہو گیا ہے، اور صحابہ و تابعین کے فہم دین کے جو ایک امتیاز تھا وہ ایک طرح سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فراموشی کا شکار ہو گئے۔ صحیح، میرے خیال میں اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے، ہم دوبارہ اس طرف جائیں، واپس جائیں اور دیکھیں کہ وہ کیسے دین کو سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو دوسری ایک بڑی ضرورت میرے خیال میں یہ تھی کہ ان کے فہم دین کے جو امتیازی پہلو ہیں اور ان کا جو اپنا خاص زاویہ ہے، ان کے زاویے سے دیکھا جائے، بالکل ٹھیک، نہ یہ کہ بعد کی روایت میں جو سانچے بنے، جو زاویے بنے، اس میں وہ ایک معاون مواد کے طور پر بالکل شامل، بہت اچھا، بہت اچھا۔ تو یہ دو پہلو میرے خیال میں۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک فراموشی سی شروع ہو گئی ان کی حیثیت کے حوالے سے، یہ کب شروع ہوئی اور اس کی وجہ بھی آپ تھوڑی سی بیان کریں؟ نہیں، حیثیت کے حوالے سے فراموشی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کبھی بھی صحابہ کا جو امتیاز ہے اور مقام ہے اور حیثیت ہے اس کو کبھی امت نے بھلایا ہو۔ تو فراموشی کا لفظ میں نے ان معنوں میں بولا کہ صحابہ کا جو زاویہ ہے دین کے فہم کا، صحیح، وہ فطری طور پر اپنی الگ تشخص کے ساتھ نمایاں نہیں ہے، اجاگر نہیں ہو رہا، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب روایت آگے بڑھتی ہے تو اس میں مسلسل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، زاویے بدلتے ہیں، سانچے نئے بنتے ہیں، اور پچھلے سانچے، پچھلے زاویے اس کے اندر ایک طرح سے شامل سے ہو جاتے ہیں، جس سے ان کا اپنا امتیاز باقی نہیں رہتا۔ جی جی، تو فراموش ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو اپنا خاص تشخص ہے اور اپنا ایک خاص انداز ہے، اس کو اثر نو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ صحابہ کا فہم دین وہ ایک معیار اور حکم کے طور پر ہمارے سامنے ہو، اس پر ہم بعد کی روایت کو
دیکھیں، دیکھ لیں. ٹھیک ہے. نہ یہ کہ بعد کی روایت میں بنے ہوئے مختلف سانچے وہ اصل بن جائیں اور اس میں صحابہ کے آثار بیچ میں کھپ جائیں، جی 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 ضمن میں کھپ جائیں، تو اس کی تائید کے لیے کھڑے جی ہوں. جی. تو یہ جو نسبت ہے یہ درست ہونی چاہیے. یہ بہت اہم پہلو ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے کہ آپ اس پروجیکٹ کو مکمل بھی کریں، اور یقیناً ہماری دینی روایت میں یہ ایک اہم اضافہ ہوگا. ایک اور پہلو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صحابی کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے، اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے ہماری روایت کے اندر. احادیث میں ہم دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کا جب لفظ بولتے ہیں تو وہ بالکل اور معنوں میں آتا ہے. اکثر اوقات آپ خاص صحابہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیفائن کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی اور کب پیش آئی؟ آپ غالباً یعنی ڈیفائن کرنے سے مراد آپ یہ لے رہے ہیں کہ علم حدیث میں جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ صحابی وہ ہے سے مراد وہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایمان کی حالت میں ایک دفعہ بھی اگر زندگی میں دیکھ لیا ہے تو وہ صحابی ہے، اور اس کی وفات بھی ایمان پہ ہوئی، ایمان پہ ہوئی ہوگی تو وہ صحابی شمار ہوگا. جی جی. تو یہ اچھا سوال ہے، اہم سوال ہے. تو اس میں ہمیں جو علوم کی ضرورتیں ہیں، دینی علوم کی اپنی اپنی ضرورتیں، اپنے اپنے زاویے، ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. تو محدثین کا تو چونکہ دائرہ اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایات موجود ہیں ان پر سند کے پہلو سے تحقیق کر کے ان کا ایک درجہ متعین کرنا اور ان کو امت کے لیے فراہم کرنا. تو اس زاویے سے تو ظاہر ہے انہیں صحابی کی تعریف، چونکہ اس میں روایت اہم ہے اور کون آدمی سلسلہ سند کے اتصال کے لحاظ سے وہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ زیادہ اہم ہے. اور روایت کرنے والے جو لوگ ہیں جو اہل ایمان کی جماعت میں، وہ ظاہر ہے محدود نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. تو محدثین کو فطری طور پر جو اپنے علمی ضرورتوں کے لحاظ سے صحابی کی تعریف کرنی پڑی وہ یہی ہے. ہم نے اگر روایت لینی ہے اور یہ پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہے، حالت ایمان میں دیکھا ہے، اور وہ ایک روایت ہمیں نقل کر رہا ہے، تو اس کی یہ حیثیت ہوگی، ہم اس کو یہ درجہ دیں گے. بالکل ٹھیک. بالکل. یہ محدثین نے اپنے اس کے لحاظ سے، اور ظاہر ہے وہ وسیع ہی ہونی چاہیے. بالکل. تمام صحابہ جنہوں نے دیکھا اس کو. البتہ بعض محدثین، بعض فقہا درجہ بندی بالکل کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور کو دیکھا تو ان کی نقل کردہ روایت کو ہم کیا اہمیت دیں گے، کہ کس درجے میں رکھیں گے، وہ درجہ بندی بالکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فقہائے صحابہ، حاضر باش صحابہ، ان کی روایت کا مقام اور ہے، جن کو کم موقع ملا ان کا اور ہے. اس طرح معروف صحابہ، ان کی روایت کا مقام اور ہے. کچھ ایسے صحابہ جن کا نام معلوم ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا، لیکن ان کے بارے میں اور کوئی زیادہ حالات ہمارے علم میں نہیں ہیں، ظاہر ان کی روایت کا مقام اور درجہ وہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. تو ان قیود کے ساتھ محدثین نے ایک وسیع میسر. البتہ جیسے آپ فقہ میں جائیں گے تو آپ کو پھر وہاں پر فقہائے صحابہ کی آراء، ان کی زیادہ اہمیت ہوگی، اور وہ تمام فقہی بحثیں وہ 12-15 بڑے فقی صحابہ ہیں، انہی کی گرد آپ کو ملے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے جب فرق کرتے ہیں اپنے بہت قریبی صحابہ میں اور ان صحابہ میں جو بعد میں آئے یا وہ تھوڑا سا ان کا اتنا اتصال اور تعلق نہیں ہے، تو وہ تو آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ فرق اور یہ فرق مراتب تو خود قرآن نے بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، کیونکہ آپ پر ایمان لانے والے جو صحابہ ہیں وہ اس شرف میں تو شریک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا جو انتخاب جن معیارات پہ کیا اس کے لحاظ سے ان کے مابین بھی بہت سے فرق ہیں مراتب. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقع پہ نمایاں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو تم سب میرے ساتھی ہو، لیکن یہ جو ایک خاص حلقہ ہے میرے ساتھیوں کا، جو اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہیں، ہر گرم سرد میں ساتھ رہے ہیں، مجھ سے انہوں نے چیزیں سیکھی ہیں. تو جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں
وہ مرتبے میں اور مقام میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے، تو ان کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو سے بعض موقعوں پر یہ فرق بیان فرماتے ہیں. تو تفہیم الآثار کے اندر آپ فقہا جس طرح آثار کو دیکھتے ہیں اسی کو لے کر چلیں گے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک ڈائمینشن محدثین کی ہے اور ایک فقہا کی ہے، تو اس تفہیم الآثار میں آپ کس طرح؟ نہیں، آپ اس کے جو موضوعات ہیں ان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا روایات کو؟ میں اوور آل کہہ رہا ہوں کہ آثار جب ہم لیں گے تو ایک تو محدثین کی اپنی ایک مجبوری ہے کہ انہوں نے روایت لینی ہے تو وہ ڈیفینیشن کرتے ہیں صحابی کی، لیکن فقہا جس طرح بڑے صحابہ اور ان کے گرد ان کی جو بڑے فقہا صحابہ ہیں ان کے گرد ان کی فقہی جو آراء ہیں ان کے گرد گھومتی ہیں، تو آپ آثار کا جو کام کریں گے وہ دونوں طرح سے ہی استفادہ کریں گے؟ جی، ہمارے پیش نظر یہ کہ آثار کا جو بھی ذخیرہ موجود ہے صحابہ کا بھی اور تابعین کا بھی، اور اس میں کسی بھی موضوع پر جو نمائندہ آثار ہیں وہ سب تقریباً لے لیے جائیں، اور تاکہ صحابی بڑے صحابی ہیں یا ان سے کم رتبے کے صحابی ہیں، لیکن بہرحال ان کی ایک مسئلے پر، ایک موضوع پر ایک رائے، ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک اسوہ موجود ہے، تو اس کی اہمیت تو ہے. تو اس میں ہمارے پیش نظر یہی ہے کہ جو بھی آثار موجود ہیں تو اس میں صحابہ کے فرق مراتب سے قطع نظر کرتے ہوئے زیادہ فطری طور پر، علمی طور پر اہمیت جو بڑے صحابہ ہیں، فقہائے صحابہ ہیں، ان کو خود بخود حاصل ہوگی. بالکل ٹھیک. لیکن اگر ان سے کم درجے کے، کم رتبے کے صحابہ کے بھی کسی معاملے پر آراء، آثار، نمونے موجود ہیں تو ہم اس میں لے لیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو کی اور بڑے اہم پہلوؤں پہ آپ نے اس تفہیم الآثار پروجیکٹ کی ابتدائی تمہیدی مباحث کو کھولا ہے اور دلچسپی پیدا ہوئی ہے. جلد از جلد آپ اس تصنیفی کام کو بھی سامنے لائیں، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی اور کچھ پروگرام ہیں ہم اس سلسلے میں کریں گے، آپ سے کچھ اور سوالات کریں گے، اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور پھر آپ سے کچھ اور چیزیں پوچھیں گے تاکہ تفہیم الآثار کا پروجیکٹ جو ہے اس کی افادیت اور اس کی ساری ڈائمینشنز ہمارے سامنے آ سکیں. جی انشاءاللہ، اللہ نے توفیق شامل حال رہی تو ہم اس طرح ملتے رہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی آمد کا.